آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ جی، اور خاص طور پر قرآنی آیات اور کچھ اہم اسلامی روایات کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، مقصد یہ ہے کہ ان روایات میں جو آپ کہہ لیں کہ پوشیدہ نکات ہیں ان پر غور کیا جائے۔ اور اس سارے گفتگو کی ایک اہم بنیاد ایک مرکزی آیت سورہ 7 کی آیت 72 جی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ بس جب میں نے اسے پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ آیت خود بہت اہم ہے۔ اپنی روح پھونک دوں، اس عمل کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں؟ مطلب یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، اس پر تفصیل ملتی ہے۔ ایک روایت ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 دن تک تو مطلب بغیر روح کے تھا۔ 40 دن؟ جی، پھر جب روح کو حکم ہوا کہ اس جسم میں داخل ہو تو وہ کچھ ہچکچائی، یہ مادی ڈھانچہ اسے تنگ و تاریک محسوس ہوا، تو ایک طرح کی آپ کہہ لیں کہ ناگواری تھی۔ اچھا، تو یہ روح کی ہچکچاہٹ کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا یا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ نہیں، اس میں یقیناً گہری معنویت ہے۔ یہ دراصل انسان کے اندر کی جو بنیادی کشمکش ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی روح اور جسم کی کشمکش؟ بالکل، روح کی پاکیزگی، اس کی بلندی کی خواہش، اور دوسری طرف یہ مادی جسم، اس کی محدودیت، اس کا پستی کی طرف میلان۔ صحیح۔ اور کہا گیا کہ جس طرح ناگواری سے داخل ہو رہی ہے اسی طرح نکالی جائے گی۔ یہ تضاد گویا ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، تو جب روح داخل ہو گئی پھر سب سے پہلا واقعہ کیا پیش آیا؟ انسان نے پہلا بول کیا بولا؟ روایت یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی روح دماغ تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ چھینک؟ اچھا۔ جی، اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، پہلا کلام ہی اللہ کی حمد۔ جی، اور اس پر فوراً اللہ تعالیٰ کا جواب آیا یرحمک اللہ یا آدم، یعنی اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس پہلے کلام کی یعنی حمد کی کیا خاص اہمیت بتائی گئی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام، اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کا پہلا کلام ہی حمد تھا، اسی وجہ سے اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے گئی۔ اچھا، یعنی یہ انسان کی اصل فطرت کی طرف اشارہ ہے کہ بنیاد میں حمد ہے۔ جی بالکل، کہ اس کی اصل میں رب کی پہچان اور اس کی تعریف شامل ہے۔ یہ تو ایک بہت مثبت پہلو ہے، لیکن کچھ روایات جسمانی پہلو اور اس سے جڑی کچھ آپ کہہ لیں کہ کمزوریوں کا بھی ذکر کرتی ہیں، جیسے وہ انسانی فضلے میں ناگوار بو والی بات۔ ہاں، وہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے، اور اس پر بھی روایت موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک محترم عالم ہے حضرت عبدالعظیم حسانی، وہ 9ویں امام محمد تقی سے روایت کرتے ہیں۔ جی، انہوں نے امام سے پوچھا کہ یہ انسان کے فضلے میں اتنی ناگوار بو کیوں ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب آدم کا جسم بغیر روح کے پڑا تھا، اس دوران شیطان اس کے منہ سے داخل ہوتا تھا اور پچھلے حصے سے نکل جاتا تھا۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ اس عمل نے آپ کہہ لیں کہ جسم کے اندر ایک قسم کی خرابی یا تعفن پیدا کر دیا، اور وہی چیز پھر نسل انسانی میں چلتی آ رہی ہے۔ اوہ، تو مطلب یہ ہوا کہ جسم جو مادی ہے وہ شروع سے ہی ایک منفی بیرونی اثر قبول کرنے کے لیے کھلا تھا، جبکہ روح پاک تھی۔ بالکل، یہی تو انسان کی وہ دوہری حقیقت ہے جسے یہ روایات واضح کرتی ہیں۔ صحیح۔ ایک طرف روح ہے پاکیزہ، بلند، جس کا پہلا کلام حمد ہے، دوسری طرف یہ مادی جسم ہے جو محدود بھی ہے اور بیرونی اثرات بھی قبول کرتا ہے، منفی اثرات بھی۔ تو یہی وہ میدان ہے جہاں ساری زندگی کشمکش رہتی ہے۔ جی بالکل، روحانی اور مادی قوتوں کے درمیان۔ تو اگر ہم ان تمام روایات کو ملا کر دیکھیں تو مجموعی طور پر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود ہے۔ اس میں عالم بالا کی پاکیزہ روح بھی ہے جو حمد اور بلندی چاہتی ہے، اور ساتھ ہی مٹی کا جسم بھی ہے۔ جی، اور مٹی کا جسم بھی جو محدودیت رکھتا ہے اور بیرونی اثرات بشمول منفی اثرات قبول کر سکتا ہے۔ تو انسان کی عظمت اس کی روح میں ہے، لیکن امتحان اس جسم کے ساتھ ہے۔ بالکل،
وہ اپنی روحانی اصل کو پہچان کر بلندی کی طرف جا سکتا ہے، یا پھر جسمانی تقاضوں اور ان بیرونی منفی اثرات میں الجھ کر رہ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا توازن ہے اور ایک چیلنج بھی۔ تو آخر میں ایک سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی ضرور۔ کہ اگر انسان کی اصل روحانی پاکیزگی اور ہم تھی تو آج کی اس مادی دنیا میں جہاں اتنی کشش ہے، اتنے منفی اثرات ہیں، انسان کیسے اپنی اس اصل روحانی فطرت سے دوبارہ جڑ سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی فطرت میں درانے والے اس تعفن، اس منفی اثر پر قابو پائے اور اسی نورانی مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے کبھی فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ اسے سجدہ کریں؟ بالکل، یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔